ممکن ہے، پاسبل ہے، بس کرامت سن کے کہے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور خدا کے بندے، معجزہ یا کرامت اسی کو کہتے ہیں جو خلاف عادت ہوتا ہے۔ تو کیا آپ عصا والا وہ جو واقعہ اس کا انکار کر دیں گے؟ یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ یوٹیوب پہ جناب وہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکے تو کرامتیں کہاں سے ثابت ہیں؟ کرامتیں مسلم شریف سے ثابت ہیں، کرامتیں بخاری شریف سے ثابت ہیں، کرامتیں اللہ کے قرآن سے ثابت ہیں۔ علی بھائی پہلا سوال ہی کریٹیکل ہے۔ قرآن حکیم میں ملکہ بلقیس سے متعلق ایک واقعہ آیا ہے جس کا تخت بڑا مشہور تھا، اور اسی تخت کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اٹھوانے کا ارادہ کیا، تو ایک ولی اللہ حضرت آصف بن برقیہ رحمہ اللہ نے آنکھ چپکنے سے پہلے اس وزنی تخت کو وہاں حاضر کر دیا۔ اس واقعہ میں سے صوفیہ نے اپنے بزرگوں کی کرامات کا ثبوت اخذ کیا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اللہ ہر حال میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء اللہ سے افضل ہیں، اس لیے وہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے علی بھائی کا کیا موقف ہے؟ علی بھائی تو پہلے کہیں گے اگر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو میرے بھائی مہربانی کر کے یوٹیوب کے اوپر جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، جو دنیا کے 1.5 ارب مسلمان احتجاج کرنے کے باوجود ڈیلیٹ نہیں کروا سکے، تو پلک جھپکنے سے پہلے ذرا اسے ڈیلیٹ کروا دیں، اور اگر نہ کروا سکے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کروا سکتے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیلمی فتنہ کی خرابیوں میں سے ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ جہاں اولیاء کرام، ائمہ، مجتہدین، صوفیاء، بزرگان دین کی توہین کرتے ہیں، وہاں اولیاء کی توہین ظاہر ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اولیاء کرام کی کرامات ہیں، بہت سے علماء کرام بعض اوقات کسی خاص اللہ کے ولی کے بارے میں کسی کرامت کا تذکرہ کرتے ہیں تو مرزا صاحب وہ اس عالم دین کا، اس مبلغ کا بیان لگا کر، وہ کرامت لگا کر تو پھر اس پہ وہ ہنستا ہے، اور اپنے چاند کے جو وہاں احباب بیٹھے ہوتے ہیں، فالورز بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی کہکہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیں جی کہانی۔ تو یہ انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، قرآن و سنت میں کرامت کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ حال میں ہی میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو تخت کے لانے کا واقعہ ہے آپ کی امت کے ایک ولی کا، وہ سوال کر کے ایک شخص کہتا ہے جی کہ اہل سنت کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اولیاء کرام جو ہیں وہ اس طرح کی کرامتیں ان سے ثابت ہیں اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے طنز و مذاق سے ہی آگے سے کہتا ہے کہ جی اگر کر سکتے ہیں تو یہ جو یوٹیوب پہ اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخیاں ہیں، تو اربوں مسلمان احتجاج کے باوجود بھی ان آمیز جو ہے نا ویڈیوز ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں انہیں ڈیلیٹ نہیں کرا سکے، تو یہ جو ان کے ولی ہیں یہ اسے ڈیلیٹ کرا دیں۔ اور آگے سے کہتا ہے یہ الحمدللہ انشاءاللہ یہ نہیں کرا سکتے، یعنی اس پر اسے خوشی ہے کہ الحمدللہ یہ جو ہیں وہ توہین والی جو ویڈیوز ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ کوئی ڈیلیٹ نہیں کرا سکتا۔ تو مجھے تو اس کے جملے سے یہی سمجھ آئی، الحمدللہ کہنے کا یہی مطلب ہے۔ تو میں آپ احباب کے سامنے قرآن مجید، احادیث مبارکہ سے آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھوں گا کہ کیا قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں کرامات کا ثبوت ہے یا نہیں ہے، اور اگر ثبوت ہے تو پھر یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرانے والی بات کا جواب کیا ہے، میں آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو چونکہ وہ یہ بھی الزام لگاتا ہے علماء اہل سنت پر، علماء حقہ پر، کہ یہ ایسے لوگوں کو ولی مانتے ہیں کہ جو شریعت کو نہیں مانتے اور عمل نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اہل سنت کی کسی کتاب سے، کسی عالم کی تحریر سے، تقریر سے مرزا یہ ثابت کر دے کہ ہم ان لوگوں کو اللہ کا ولی مانتے ہیں جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتے یا قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارے عقائد کی معتبر کتابوں میں سے شرح عقائد نصفی بڑی معتبر کتاب ہے، علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ کی کتاب میرے سامنے ہے۔ اس میں جہاں متن کی عبارت ہے کہ وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ، یہ اہل سنت کا اتفاقی مسئلہ ہے
کہ اولیاء کی کرامتیں حق ہیں۔ میں اس کے ضمن میں علامہ تفتدانی کی بیان کردہ ولی کی تعریف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اپنے ناظرین کو، اپنے احباب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے نزدیک ولی ہوتا کون ہے۔ علامہ تفتدانی فرماتے ہیں الولی هو العارف باللہ تعالی و صفاتہ بحسب ما یمکن۔ ولی وہ ہوتا ہے جو جتنا ممکن ہے علی حسب الامکان اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کا عارف ہوتا ہے۔ ایک بات آگے فرمایا المواظب علی الطاعات، یہ ولی کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو نیکیوں پر ہمیشگی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ رسول کی اطاعت پر ہمیشگی کرنے والا ہوتا ہے۔ المجتنب عن المعاصی، اور معاصی سے، گناہ کبیرہ کرنے سے یا صغیرہ پر اصرار کرنے سے وہ اجتناب کرنے والا ہوتا ہے۔ المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، اور وہ لذات اور شہوات کے کاموں میں انہماک سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے، ان سے بھی بچنے والا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے نزدیک اللہ کا ولی۔ بہار شریعت ہماری اہل سنت کی فقہ کی بڑی معتبر کتاب ہے، اور اس کے پہلے حصے میں عقائد بھی ہیں۔ اس میں جو ولایت کا باب ہے، بہار شریعت کا صفحہ نمبر 264 ہے، اس میں صاحب بہار شریعت خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی امجد علی اعظمی آپ فرماتے ہیں ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے۔ نیچے مسائل بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ولایت بے علم کو نہیں ملتی۔ یہ ہمارے عقائد ہیں، یہ علماء اہل سنت تحریر کر رہے ہیں۔ تو ولایت بے علم کو نہیں ملتی۔ ہاں یہ بات الگ ہے، خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا اس مرتبہ پر پہنچنے سے پہلے اللہ عز و جل نے اس پر علوم منکشف کر دیے ہوں۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی تعریف اور ولایت کا معیار ہمارے نزدیک۔ پھر بہار شریعت صفحہ نمبر 266 میں ہے، مسئلہ نمبر 3 ہے ولایت کے بیان کے ضمن میں۔ آپ فرماتے ہیں احکام شرعیہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم و سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے عقائد ہیں، ہمارے اکابرین لکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ولیوں کے بارے میں کہ جتنے بڑے مرتبے پہ پہنچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ احکام شرعیہ کی پابندی اس سے اٹھ جائے، اس سے نماز معاف ہو جائے، روزہ معاف ہو جائے، یا احکام شرعیہ کا قلم اٹھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بعض جو حال جو یہ بک دیتے ہیں، الفاظ پہ غور کریں، بعض جو حال جو یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے، راستہ کی حاجت ان کو ہے جو مقصود تک نہ پہنچے ہوں، ہم تو پہنچ گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایسے جو بکتے ہیں وہ جو حال ہیں، یہ علماء ایسا نہیں کہتے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں فرمایا، وہ یہ رسالہ کشیریہ میں ہے، سوال ہوا کہ کچھ لوگ احکام شرعیہ کی پابندی نہیں کرتے، نماز روزہ نہیں کرتے، اور ان سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ ان کا یہ قول کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیا صدقوا، ہاں وہ سچ کہتے ہیں، وَلَقَدْ وَصَلُوا وَلَكِنْ إِلَىٰ أَيْنَ، ہاں وہ سچ کہتے ہیں، بے شک وہ پہنچے ہوئے ہیں، مگر کہاں؟ إِلَى النَّارِ، وہ جہنم کو پہنچے ہوئے ہیں، عذاب کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے نزدیک ولایت کی تعریف۔ اب میں آپ احباب کے سامنے قرآن و سنت سے اللہ کے ولی جن کی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی، کیا یہ کوئی ایسا کام جو خارق عادت ہو، عادت الہیہ جو ہے نا جاری ہے کہ کام اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن اس کے خلاف اللہ کا کوئی ولی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس پر سب سے پہلے مرزا نے جس واقعے کا سوال سن کر تو جواب میں وہ غلط جواب دیا، وہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا وقت کی قلت کے پیش نظر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شام میں ہیں، ملکہ بلقیس یمن میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے، ادھر سے جو ہے نا یمن سے ادھر شام میں سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، دربار کے بالکل قریب ہے۔ قالا، قرآن مجید سورہ نمل ہے، آیت نمبر 38 ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین،
اے میرے درباریوں، تم میں اس کا تخت میرے پاس کون لائے گا، اس ملکہ کا تخت جو اس کے محل میں پڑا ہے اور کئی ملک دور پڑا ہے، وہ کون لائے گا قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر فرما بردار ہو کر مسلمان ہو کر آ جائے۔ قال عفریت من الجن، ایک جن بولا، اس نے کہا انا آتی کبھی، میں لاؤں گا۔ دیر کتنی ہے؟ اس نے کہا قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے بعد میں اس سے پہلے لے آؤں گا۔ وانی علیہ لقوی امین، اور میں اس پر قوت والا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، آپ کی مجلس پر خاص ہونے سے قبل میں لا سکتا ہوں۔ یہ جن نے کہا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اب یہی شخص، یہی واقعہ، ایک منٹ کے لیے میں اپنے ناظرین سے کہتا ہوں، اگر بالفرض یہ قرآن مجید میں نہ ہوتا اور ایک اہل سنت کے عالم یوں بیان کر رہے ہوتے کہ اس طرح سے اتنے دور تخت تھا اور ایک شخص نے یہ کہا کہ وہ تخت کون لائے گا، جن بولا، اس نے کہا میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں، تو اس شخص نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اب آگے سے ایک اور شخص بولا جس کا قرآن مجید میں یوں ذکر ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، اس نے کہا میں لاؤں گا۔ یہ جو کہہ رہے تھے کہ مجھے تخت چاہیے، انہوں نے پوچھا کتنی دیر لگائے گا، اس نے کہا آنکھ جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ کہنے والوں نے کہا لاؤ، اس شخص نے کہا لیجئے جناب حاضر ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگر یہ قرآن مجید میں واقعہ نہ ہوتا، اہل سنت کے کوئی اسی طرح کی کرامتیں بیان کرتے ہیں نا اہل سنت کے علماء، اور آگے سے پھر میرے صاحب کہتے ہیں کہانی، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ ممکن ہے۔ اب قرآن مجید نے ایک واقعہ ہمارے سامنے ایسا رکھا اور یہ رکھ کے ہمیں بتا دیا نا کہ ایسی چیزیں بہت سی جو تم سمجھتے ہو ممکن ہی نہیں ہیں، وہ جب اللہ چاہتا ہے تو خارق عادت ایسے کام اپنے پیاروں کے ہاتھوں سے ظاہر فرما دیتا ہے۔ ہر ایسی چیز جو تمہیں سمجھنا آئے، تمہاری عقل میں نہ آئے، وہ کہانی نہیں ہوتی۔ اب یہاں قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتی کبھی، میں لاؤں گا۔ کتنی دیر کی بات ہی نہیں، قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے قبل لاؤں گا۔ یہ بھی نہیں کہا آنکھ جھپکنے تک لاؤں گا، آنکھ قبل ان یرتد، آنکھ جھپکنے سے قبل، یعنی آنکھ جھپکنے میں پھر دیر لگتی ہے، میری اتنی دیر بھی نہیں لگے گی۔ اس پر مرزا نے جواب دینے کی بھی کوشش کی ہے اس واقعے کی، لیکن وہ جواب بنتا نہیں ہے۔ اس نے یہ کہا جی کہ یہ جو قال الذی عندہ علم من الکتاب میں ہو سکتا ہے وہ فرشتہ ہو سکتا ہے وہ جن ہو، اور کچھ مفسرین نے اس پر یہ بھی لکھا ہے کہ یا الذی عندہ علم من الکتاب سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس پہ دلیل پیش کرو، اور یہ بھی دلیل پیش کرو، ٹھیک ہے یہ ہم مانتے ہیں کہ اور لکھا ہے، امام راضی نے بھی لکھا ہے کہ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام مراد ہے، لیکن یہاں اصح اور راجح قول علماء اہل سنت کے نزدیک یہ نہیں ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ الذی عندہ علم من الکتاب سے مراد نہ فرشتہ ہے، نہ جن ہے، نہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ سلیمان علیہ السلام تو درباریوں سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الملأ ایکم یاتینی، تم میں سے کون لائے گا، تم میں سے کون لائے گا، تو سلیمان علیہ السلام خود نہیں تھے۔ دوسری بات، چلے میں ایک منٹ کے لیے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو اگر نبی اتنے دور سے کوئی چیز پلک جھپکنے سے قبل لا سکتا ہے تو اس پہ کیا دلیل ہے کہ نبی لا سکتا ہے اور نبی کے علاوہ غیر نبی نہیں لا سکتا، اور یہ نبی کا خاصہ ہی ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ نہیں جی یہ تو شرک ہو جائے گا نا اس طرح سے ماننا، بھائی شرک جو کام ہوتا ہے نا وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نبی وہ کام کرے تو شرک نہ ہو اور نبی کا غیر اگر وہ کوئی کام کرے تو شرک ہو جائے، ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام خود بھی اگر لائیں تو پھر بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت خارق عادت چیزیں اپنے پیاروں کے ہاتھ پہ کبھی کبھی ظاہر فرما دیتا ہے۔ اس شخص نے کہا جی میں لاؤں گا۔ اب یہ تخت جو ہے نا جی بلقیس، ملکہ بلقیس کے محل میں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو طلب کیا شام میں، اس شخص نے پلک جھپکنے سے قبل وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ کہانی نہیں ہے،
یہ قرآن مجید ہے۔ آگے چلیے، مسلم شریف جلد 2 میں حدیث نمبر 6509 میں ایک واقعہ ہے۔ بنو اسرائیل کا ایک شخص ہے جس کا نام ہے جریج۔ نبی کریم صلی اللہ، یہ واقعہ چونکہ بہت لمبا ہے تو میں نے اس میں سے جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے اس کو لینا ہے، کہ ایک شخص ہے جریج جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے اسی حدیث میں فرمایا وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا۔ جریج ایک عبادت گزار شخص تھا، اس نے اپنا ایک معبد بنایا ہوا تھا اور اسی معبد یعنی جائے عبادت، اسی میں وہ عبادت کرتا رہتا۔ طویل واقعہ ہے۔ میں جس چیز کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلم شریف فَتَذَاكَرَ بنو اسرائیل جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ۔ حضور فرماتے ہیں بنو اسرائیل میں نا اس شخص یعنی جریج اور اس کی عبادت کا بڑا تذکرہ تھا۔ ہر خاص و عام جانتا تھا بھئی یہ شخص بڑا عبادت گزار ہے، نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يَتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا۔ حضور نے فرمایا ایک بدکار عورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، اس کا حسن بھی مشہور تھا۔ فقالت، اس نے ایک دن قوم سے کہا ان شئتم لأفتننہ لکم، اگر تم چاہتے ہو تو میں جریج کو فتنے میں مبتلا کرتی ہوں۔ فتعرضت لہ، یہ گئی اس کے عبادت خانے میں جہاں وہ شخص عبادت کرتا رہتا تھا، اس کے عبادت خانے میں گئی، اپنے آپ کو اس کے ہاں پیش کیا۔ فلم یلتفت الیہ، لیکن جریج نے الیہا، جریج نے اس کی طرف التفات نہ کیا، توجہ نہیں کیا۔ اللہ والوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ لذات اور شہوات میں سے بچے رہتے ہیں۔ میں نے ابھی تعریف آپ کے سامنے رکھی ہے ولایت کی۔ تو جریج نے التفات نہ کیا۔ فأتت راعیا کان یأوی الی صومعتہ، تو وہ ایک چرواہے کے پاس چلی گئی جو جریج کے معبد میں پناہ لے کے رہ رہا تھا، وہیں پہ وہ رہتا تھا۔ یہ ادھر گئی، فَأَمْكَنَتْهُ مِن نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ، اس نے اپنے آپ پر اسے قدرت دی، اس نے جو ہے نا اس سے اپنی خواہش کو پورا کیا اور یہ عورت حاملہ ہو گئی۔ اب یہ مرزا صاحب کیا کہیں گے، یہاں پہ یہ کہانی ہے میں جو آپ کے سامنے آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ فَلَمَّا وَلَدَتْ، وقت گزرا، اس کا بچہ ہو گیا۔ جب بچہ ہو گیا قالت هُوَ مِن جُرَيْجٍ، اس نے الزام لگا دیا، اس نے کہا یہ بچہ کس کا ہے جی؟ یہ جریج کا ہے۔ فَأَتَوْهُ، لوگ آ گئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی شخص، کوئی بھلے وہ گناہ گار ہی ہو تو بدکار عورت ہو، کسی پر الزام لگا دینا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، تو لوگ اس کی داڑھی، اس کی پگڑی، اس کی شرافت، اس کا علم، اس کی عبادت، یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ماحول ہے۔ اپنی عزت بچانی اس وقت میں بڑی مشکل ہو چکی ہے۔ وہ جی وہ عورت کہہ رہی ہے نا، وہ کہہ رہی ہے، اور تم نے ایک زانیہ کی بات پر یقین کر لیا، ایک بدکار عورت، اس کی بات پر تم نے یقین کر لیا، اور یہ شخص جو عبادت گزار ہے، جو اللہ رب العزت کو یاد کرنے والا ہے، اس کی دیانت کو، اس کی عبادت کو اور اس کی ساری زندگی کی محنت کو تم نے ایک بدکار عورت کی بات کی بھینٹ چڑھا دیا۔ تو بہرحال یہ لوگ آئے، فَأَتَوْهُ فَاسْتَنزَلُوهُ، یہ آئے، اسے جریج کو اتارا، وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ، اس کے معبد کو گرا دیا، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ، اسے مارنے لگے۔ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، معبد گر گیا، مار بھی پڑی، تو جریج نے کہا مَا شَأْنُكُمْ، تمہیں کیا ہوا ہے، اس سارے ہنگامے کا سبب کیا ہے؟ قالو، تو انہوں نے کہا زنیتا ہذہ البغی فولدت منکا، یہ بھی بطور سوال نہیں کہہ رہے وہ، خدا کے لیے اگر کوئی کسی کے بارے میں اس طرح کا الزام لگا دے تو الزام لگانے سے جرم ثابت نہیں ہو جاتا، جھوٹ بھی تو بولا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا زنیت بہذہ البغی، خود کہہ رہے ہیں اس بدکار عورت سے، بغی کا لفظ استعمال کر، اس بدکار عورت سے تو نے زنا کیا ہے، فولدت منکا، اور اس سے تیرا بچہ بھی ہو گیا ہے۔ فقال، جریج نے کہا این الصبی، یہی واقعہ مسلم شریف میں نہ ہو، کوئی اہل سنت کا عالم اگر حضرت داتا صاحب کے بارے میں بیان کر رہا ہو، حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے بارے میں بیان کر رہا ہو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بارے میں بیان کر رہا ہو، یا کسی بھی اللہ کے ولی کے بارے میں بیان کر رہا ہو، تو مرزا کہے گا کہانی، یہ دیکھیں جی ایسا کب ہو سکتا ہے؟ مرزا جی
یہ اگر کہانی ہے تو یہ مسلم شریف میں ہے، اور جریج تو نبی نہیں نا۔ ادھر تم نے قال الذی عندہ علم من الکتاب میں یہ کہہ کے جان چھڑانے کی کوشش کی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود تھے۔ اگر خود بھی ہوں تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کرامت ثابت نہیں ہے۔ اور ادھر تو جریج ہے، یہ تو نبی ہے ہی نہیں ہے، اس پر اتفاق ہے۔ اب جریج نے کیا کہا این الصبی، بچہ کہاں ہے؟ فجاؤ بہ، لوگ بچے کو اٹھا کر لائے۔ اب ایک دن کا بچہ تھا۔ فقال دعونی حتی اصلی، جریج نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں نماز پڑھ لوں۔ فصلی، نماز پڑھی۔ فلما انصرف اتى الصبی، جب نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا تو اس بچے کے پاس آئے جریج۔ فطعن فی بطنہ، اس کے پیٹ میں اس طرح سے انگلی ماری۔ وقال یا غلام، اور کہا اے لڑکے، من ابو کا، بتا تیرا باپ کون ہے، تیرا باپ کون ہے؟ قال فلان الراعی، وہ بول پڑا۔ ایک دن کا بچہ بول پڑا، ممکن ہے؟ یہ پاسبل ہے؟ بس کرامت سن کے کہے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور خدا کے بندے، معجزہ یا کرامت اسی کو کہتے ہیں جو خلاف عادت ہوتا ہے۔ خلاف عادت نہ ہو تو پھر تو وہ کرامت ٹھہرے گی ہی نہیں، پھر تو وہ معجزہ بنے گا ہی نہیں۔ ہاں، کرامت اور معجزے میں فرق یہ ہے، معجزہ وہ ہوتا ہے جو کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، اور کرامت وہ ہوتی ہے جو ایسے شخص کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے جو نبوت کا دعوے دار نہیں، لیکن وہ مسلمان ہوتا ہے، نیکوکار ہوتا ہے۔ اب فرق تو واضح ہے نا، مسلمان بھی ہو، نیکوکار بھی ہو، تو وہ اللہ کا ولی، اس کے ہاتھ سے جو ظاہر ہو اسے کرامت کہا جائے گا۔ اب اس میں واضح فرق ہے۔ جریج نے اس بچے کے پیٹ میں انگلی ماری اور کہا تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ بول پڑا، اس نے کہا جی فلان الراعی، فلاں چرواہا ہے۔ قالا، راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، اب لوگ جریج کے قریب ہوئے، اسے جو ہے نا تعظیم سے چومنے لگے، یقبلونہ، بوسے دینے لگے اور اس سے برکت حاصل کرنے لگے۔ وقالو، اور کہنے لگے نبنی لکا صومعتک، ہم آپ کے لیے یہ جو معبد تھا، عبادت خانہ تھا آپ کا، یہ پھر بنائیں گے، اور وہ بھی من ذہب، سونے کا بنا کے دیں گے۔ کیونکہ سامنے انہوں نے کرامت دیکھ لی تھی نا، سامنے دیکھ لیا تھا کہ ایک دن کا بچہ بول رہا ہے۔ قالا، جریج نے کہا لا، نہیں، اعیدوها من تین، سونے کا نہیں چاہیے مجھے، تم دوبارہ اس کو مٹی کا بنا دو، کما کانت، جیسا کہ یہ تھا۔ ففعلوا، تو انہوں نے پھر ایسا کر دیا۔ اب بتائیں، مسلم شریف میں یہ کہانی ہے۔ ایک اور حدیث آپ احباب کے سامنے مسلم شریف سے ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ مسلم شریف ہے، باب ہے جی، باب قصۃ اصحاب الاخدود والساحر والراہب والغلام، اس میں پہلی ہی حدیث ہے، 7511 نمبر حدیث ہے۔ میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ بڑی توجہ اور غور کے ساتھ اس حدیث کو سماعت کریں۔ عن صہیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پہلے میں ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھیے۔ ایک اہل سنت کا عالم ہے، وہ یہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے پاس بڑی طاقت ہے، ظاہر ہے بادشاہ ہوتا ہے، اقتدار ہے۔ تو اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جادوگر جو تھا وہ بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا بھئی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم ایسے کرو کوئی ایک نیا لڑکا مجھے دو جس کو میں جادو سکھاؤں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا لیا اور اسے دیا، بھئی اس کو تم جادو سکھا دو۔ وہ لڑکا جادو سیکھنے آیا کرتا۔ راستے میں اسے ایک راہب ملا۔ وہ راہب اس لڑکے کو اپنے پاس بٹھا لیتا، اس سے کچھ اچھی باتیں بتاتا، کچھ نصیحتیں بتاتا۔ یہ بچہ جو تھا، جو ادھر جادو سیکھنے جایا کرتا، راستے میں جب راہب کے پاس چند دن بیٹھا تو اس کی مجلس اسے بڑی پسند آئی اور اس کے پاس زیادہ بیٹھنے لگا۔ اب جب زیادہ بیٹھنے لگا، لیٹ ہو جاتا، جب اپنے استاد کے پاس جادو سیکھنے جاتا تو وہ اسے مارتا، کیوں لیٹ آئے ہو؟ اس بات کی شکایت وہ بچہ اس راہب سے کرتا ہے، کہتا ہے جی وہ مجھے مار پڑتی ہے۔ اب راہب اسے کہتا یہ ہے کہ تو ایسے کہا کر، جب وہ تجھے پوچھے کیوں لیٹ آئے
تو کہا کر مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے اگر پوچھیں کیوں لیٹ آئے ہو تو گھر والوں کو کہا کرو کہ مجھے اس جادوگر نے، اس ساحر نے جو مجھے جادو سکھاتا ہے، اس نے روک لیا تھا۔ اچھا، میں آپ کے سامنے ایک منٹ کے لیے یہ رکھ رہا ہوں کہ ایک اہل سنت کا عالم کسی بادشاہ کے دربار کا یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہے۔ گھر والوں کو یوں کہہ دینا اور اپنے استاد کو یوں کہہ دینا۔ اب وہ بچہ زیادہ مانوس ہوا اور اسے زیادہ اچھا لگا وہ راہب، اس کی باتیں وہ زیادہ اچھی لگی۔ ایک دن وہ بچہ جا رہا تھا راستے میں، تو راستے میں لوگوں کو ایک بہت بڑے درندے نے روکا ہوا تھا۔ وہ راستے میں بیٹھا ہے، ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا سکتے، ادھر کے ادھر نہیں آ سکتے۔ اس بچے نے کہا آج میں دیکھتا ہوں کہ جس سے میں جادو سیکھ رہا ہوں، ساحر جو ہے، وہ افضل ہے یا جو مجھے اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے دین کی اور نصیحتیں کرتا ہے، وہ راہب افضل ہے۔ اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا زمین سے، پتھر اٹھا کے کہا اے اللہ، اگر وہ راہب تجھے زیادہ پسند ہے نا تو اس پتھر سے اس جانور کو مار دے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر پھینکا، جانور قتل ہو گیا۔ لو جی، ذرا مرزا صاحب تو کہیں گے کہانی، پتھر پھینکا، وہ بھی بچے نے، اتنی مخلوق کھڑی ہوئی تھی، جانور مر گیا۔ اچھا، وہ بچہ جب راہب کے پاس اپنے وقت پہ واپس آیا تو اس نے آ کے راہب کو یہ کہانی سنائی کہ معاملہ یوں ہوا ہے۔ راہب نے کہا کہ تم مجھ سے بھی افضل ہو گئے ہو، تمہیں عنقریب وہ مقام ملے گا جو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی بہت بڑا مقام۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ عنقریب تم پہ کچھ آزمائشیں آئیں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، آزمائش آ گئی۔ مرزا صاحب یہ اس کو سنیں گے تو کہ کہانی، تم پہ آزمائشیں آئیں گی۔ اور پھر راہب اگلی بات بھی بتا رہا ہے، اسے اچھی باتیں بھی بتائیں، اسے نصیحتیں بھی کیں، اسے دین کا راستہ بھی بتایا، اور یہ کہا بھائی تجھ پہ جب اس طرح کی آزمائش آئے نا تو میرا ذکر نہ کرنا، اس آزمائش کا رخ میری طرف نہ کر دینا کہ یہ باتیں تم سے کوئی پوچھے کس نے بتائیں تو وہ کہو جی فلاں راہب نے، تو پھر وہ معاملہ سارا میری طرف آ جائے۔ تو بچے نے کہا ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا وقت گزرا، مسلم شریف کی حدیث یہاں تھوڑا سا میں آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جتنا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں نا سر، یہ کہانی نہیں ہے، یہ اہل سنت کا کوئی عالم داتا صاحب کے بارے میں نہیں بیان کر رہا، یہ اہل سنت کا کوئی عالم پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں نہیں بیان کر رہا، یہ مسلم شریف میں امام حسین کے نانا سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ یہ مسلم شریف میں 7511 نمبر حدیث ہے، ابھی مکمل نہیں ہوئی کیونکہ اگلے الفاظ ایسے تھے کہ مجھے سیدھا سیدھا جو ہے نا یہ کہنا پڑا کہ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جو بچہ تھا وکانا یبرئ الاکمہ والابرص، اب وہ جو بچہ تھا وہ مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا تھا، برس کی بیماری والے کو جو لا علاج مرض تھا اس دور میں انہیں شفا دیتا تھا۔ اور حضور فرماتے ہیں وَيُدَاوِي النَّاسَ مِن سَائِرِ الْأَدْوَاءِ، لوگوں کو ساری بیماریوں سے شفا دیتا تھا۔ اب ظاہر ہے ایسا شخص جو مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتا ہے، جس کے پاس برس کی بیماری والا شخص آتا ہے، کوئی بھی بیماری والا آتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ، بادشاہ کا ایک درباری جو کہ نابینا ہو چکا تھا، اس نے چرچا سنا کہ فلاں علاقے میں ایک بچہ ہے، فلاں علاقے میں مشہور ہوتا ہے نا، فلاں علاقے میں ایک بزرگ ہیں، وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو مرزا جیسے لوگ کہتے ہیں کہانی کہانی، اور یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ بچہ ہے، ہر مرض کی اس کے پاس سے جو ہے نا جی بندہ جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کے درباری نے سنا وہ تھا اندھا، فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ فَقَالَ مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، وہ بڑے ہدیے لے کے آیا، بڑے تحفے لے کے آیا اور کہا یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا اگر تو مجھے شفا دے دے۔ اللہ کے ولیوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں لیکن کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، یہ ہم بھی کہتے ہیں۔ قالا، اس نے کہا انی لا اشفی احدا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، انما یشفی اللہ، اللہ شفا دیتا ہے۔ لیکن آگے کیا کہا؟ آگے کہا فَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعُوتُ اللَّهَ، اگر تو اللہ پر ایمان لائے تو میں دعا کرتا ہوں،
فشفا کا، وہ تجھے شفا دے دے گا۔ فآمن باللہ، وہ شخص جو بادشاہ کا درباری اندھا آیا تھا وہ اللہ پر ایمان لے آیا، فشفاہ اللہ، اس بچے نے دعا کی تو اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اچھا میں یہاں روک کے ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جتنا میں نے واقعہ ذکر کیا اس میں جو ہے نا جی اس بچے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بچہ، اسے راہب نے یہ کہا تھا کہ میرے بارے میں تو نے بتانا نہیں ہے۔ چلیں یہ آگے جا کر فآمن باللہ فشفاہ اللہ، اب وہ شخص اللہ پر ایمان لایا، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ فأتی الملک، وہ جو بادشاہ کا درباری تھا وہ واپس بادشاہ کے پاس آ گیا، فجلس الیہ، بادشاہ کے مجلس میں بیٹھا، کما کانا یجلس، جہاں وہ بیٹھا کرتا تھا۔ فقال لہ الملک، بادشاہ نے اسے کہا من رد علیک بصرک، کہ نظر کس نے لٹا دی تجھ پر؟ قال ربی، اس نے کہا میرے رب نے۔ قال، بادشاہ نے کہا اولک رب غیری، میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ قال ربی و ربک اللہ، اس نے کہا وہ میرا بھی رب ہے، وہ تیرا بھی رب ہے، تو ساری کائنات کا رب ہے۔ فاخذہ، بادشاہ نے اسے پکڑ لیا، کیونکہ یہ جو بادشاہ تھا یہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ بھی رکھتا تھا، خدائی دعویٰ کرتا تھا، تو بادشاہ نے اسے پکڑ لیا۔ فلم یزل یعذبہ، وہ بادشاہ اسے عذاب دینا شروع ہو گیا، عذاب دیتا رہا، حتی دل علی الغلام، تکلیف دیتا رہا، اسے سزائیں دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اس غلام کے بارے میں بتایا کہ وہ لڑکا ہے، وہ لڑکا ہے، اس کے پاس یہ سارے معاملات، اور میری بینائی بھی اسی کے پاس جانے سے واپس آئی۔ فجیء بالغلام، غلام کو لایا گیا، اس لڑکے کو لایا گیا۔ فقال لہ الملک، بادشاہ نے اس سے کہا ای بنی قد بلغ من سحرک ما تبرئ الاکمہ والابرص وتفعل وتفعل، تیرا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی چیز دیکھ کے نا وہ جادو بھی کہہ دیتے ہیں، مرزا جیسے لوگ، وہ یہ جادو ہوگا جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار نے کہہ دیا تھا جادوگر، معاذ اللہ۔ تو بادشاہ نے یہاں یہ کہا کہ تیرا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تو مادر زاد اندھے کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، برس کی بیماری والے کو ٹھیک کر دیتا ہے، وتفعلو وتفعلو، اور یہ کرتا ہے اور یہ کرتا ہے، یعنی ساری بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ فقالا، اس نے پھر عاجزی کرتے ہوئے یہی جواب دیا، انی لا اشفی احدا، حقیقت میں ظاہر شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اولیاء کا یہی طریقہ ہوتا ہے، تو ہوں گا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، انما یشفی اللہ، اللہ شفا دیتا ہے۔ فاخذہ، بادشاہ نے اسے بھی پکڑ لیا، فلم یزل یعذبہ، اسے بھی سزا دینی شروع کر دی، حتی دل علی الراہب، یہاں تک کہ اس لڑکے نے اس راہب کا پتہ دے دیا۔ میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، راہب جس نے اس بچے کو ایک اچھے راستے پہ لگایا، اچھی نصیحتیں کی، اس نے یہ کہا تھا تجھ پہ آزمائش آئے گی، آ گئی، کہانی نہیں، رسول اللہ نے فرمایا، غیب کی خبر تھی نا، پوری ہو گئی۔ اب راہب نے کہا تھا میرے بارے میں نہ بتانا، ادھر کیا ہوا، دل علی الراہب، اس نے راہب کے بارے میں بتا دیا۔ اب مرزا صاحب یہاں کیا کہیں گے، معاذ اللہ، اس لڑکے نے وعدے کی پاسداری نہیں کی، وعدے کی پاسداری نہیں کی تو ولایت ختم ہو گئی، تو پھر یہ ساری کرامتیں اور یہ ساری چیزیں، اس کا تو آگے بھی مزید اس کی کرامتیں آ رہی ہیں، ان کا مزید۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ایک ایسا شخص جس کی ولایت ثابت ہو، عبادت گزار ہے، نیک ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، اس کی ولایت ثابت ہے، اگر کوئی ایک آدھی بات، کوئی اعتراض کسی کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے یا اس طرح کی بات ذہن میں آتی ہے تو فوراً اعتراض سن کے اس کی ولایت کا انکار نہیں کیا جاتا، ولایت اس کی ثابت ہے تو اس بات کا جواب دیا جاتا ہے، اس کا اچھا محمل تلاش کیا جاتا ہے، ورنہ یہاں کہہ دیا جائے کہ وہ دیکھیں جی اس کو منع کیا تھا تو اس نے پھر بھی راہب کے بارے میں بتا دیا، بادشاہ نے سزا دی، اس نے راہب کے بارے میں بتا دیا۔ فجیء بالراہب، اس راہب کو لایا گیا بادشاہ کے ہاں، فقیل لہ، اس سے کہا گیا، یعنی بادشاہ نے کہا ارجع عن دینک، اپنے دین سے پھر جا، دین کا انکاری ہو جا۔ فابا، اس نے انکار کیا، اس نے کہا نہیں میں تو دین سے نہیں پھرتا۔ فدعا بالمئشار، بادشاہ نے ایک آرا منگایا، فوضع المئشار فی مفرق راسہ، اس آرے کو اس کی سر کے مانگ میں رکھا، آدھے میں رکھا، فشقہ بھی، اسے کاٹ دیا، حتی وقع شقہ، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ثم جی بجلیس للملک، وہ جو بادشاہ کا درباری تھا نا جس کی نظر ٹھیک ہوئی تھی، پھر اسے لایا گیا، اس سے بھی کہا گیا ارجع عن دینک، اپنے دین سے پھر جا۔ فابا، وہ انکاری ہو گیا۔ فوضع المئشار، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، آرا رکھا گیا، فی مفرق راسہ، سر کی مانگ میں، فشقہ بھی،
اور سر کو کاٹ دیا، یہاں تک کہ حتیٰ وقع شقہ ہو، اس کی بھی دو ٹکڑے ہو گئے۔ ثم جیء بالغلام، اب باری آ گئی اس لڑکے کی، لیجئے جی، دو بندے سامنے سامنے قتل ہو گئے، یہ شخص نہیں بولا، اب باری آ گئی اس لڑکے کی۔ جیء بالغلام فقیل لہ، تو اس سے کہا گیا، یعنی بادشاہ نے کہا ارجع عن دینک، اپنے دین سے پھر جا، فابا، اس نے بھی انکار کیا، فدفعہ الی نفر من اصحابہ، بادشاہ نے اپنے اصحاب کا ایک گروہ، ایک بندہ نہیں، نفر، من اصحابہ، ایک گروہ بھیجا، یعنی فوج بھیجی، اور انہیں کہا کہ فقال اذهبوا به الى جبل کذا وکذا فصعدوا به الجبل، اس کو فلاں پہاڑ پہ لے جاؤ، پہاڑ کے اوپر اس کو لے کے جاؤ، جب تم پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جاؤ تو اس سے کہو دین سے پھر جائے، فإن رجع عن دینہ، اگر یہ دین سے پھر جائے تو فبہا وإلا فطرحوہ، ورنہ اسے وہاں سے گرا دو۔ فذهبوا به، وہ لے گئے، فصعدوا به الجبل، پہاڑ پہ چڑھے، اور اس بچے نے دعا کی، کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جا اپنی مشیت کے مطابق۔ فرجف بہم الجبل، حضور فرماتے ہیں پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا۔ ایک منٹ کے لیے پھر بات کرتا ہوں، یہ مسلم شریف کی حدیث نہ ہو، یہ کوئی سنی عالم غوث پاک کے بارے میں بیان کر رہا ہو، یہ کوئی سنی عالم داتا صاحب کے بارے میں بیان کر رہا ہو کہ ان کو ایسے لے جایا گیا، بادشاہ کی فوج لے کر گئی، انہوں نے یوں دعا کر دی، پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا، فسقطوا، وہ سارے فوجی گر گئے، تو گر کے مر گئے، اور یہ وجہ یمشی الی الملک، یہ سیدھا بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ لو جی کہانی، مرزا کی جو عادت ہے یہاں کہانی بنتی ہے نہیں بنتی، یہ بادشاہ کے، اچھا پھر وہ نہیں جی نہیں ہو سکتا، اگر وہ بچ ہی گیا تھا تو گھر جاتا نا، بچ ہی گیا تھا تو کہیں اور جاتا نا، یہ تو دیکھیں نا قرینہ قیاس نہیں ہے نا، یہ جو کہہ رہے ہیں فلانے صاحب تو یہ تو نہیں، اور یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، تمہاری عقل مانے یا نہ مانے بات ماننی پڑے گی۔ مسلم شریف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں پہاڑ پہ دلدلہ آیا، وہ سارے گر گئے، وہ مر گئے، فجا یمشی الی الملک، یہ بچ گئے، اسے کچھ نہیں ہوا، یہ بادشاہ کے پاس آ گیا، بادشاہ نے کہا ما فعل اصحابک، وہ جو ساتھی گئے تھے تیرے ساتھ ان کا کیا بنا؟ اس نے جواب دیجیے کفانیہم اللہ، مجھے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہو گیا، رب نے میری مدد کی ہے۔ فدفعہ الی نفر من اصحابہ، بادشاہ نے کہا یہ تو بڑا معاملہ خراب ہے، اس نے ایک اور گروہ بھیجا، بادشاہی فوج بھیجی، حکومتی سطح پر جو ہے نا وفد بھیجا گیا، تو ایک اور گروہ بھیجا، اور انہیں کہا اس بچے کو لے جاؤ، اسے کشتی میں سوار کرو، فتوسطوا بہ البحر، کشتی جب سمندر کے درمیان پہنچ جائے، فإن رجع عن دینی، اگر یہ دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو کشتی سے دھکا دے دینا۔ وہ لے گئے، ادھر بھی جا کے اس بچے نے یہی دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت فأت بہم السفینہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بچے نے دعا کی اے اللہ میری مدد فرما، مجھے کافی ہو جائے ان کے مقابلے میں، کشتی الٹ گئی، وہ سارے مر گئے، وجاء یمشی الی الملک، اور یہ حضرت پھر بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ لیجئے جی، ایک منٹ کے لیے اگر یہ مسلم شریف کی حدیث نہ ہو اور یہ کوئی سنی عالم، میں پھر وہی کہوں گا، غوث پاک کی کرامت بیان کر رہا ہو، داتا صاحب کی کرامت بیان کر رہا ہو، تو میرے تک کہے گا کہانی وہ جی کشتی الٹ گئی، سارے مر گئے، تو یہ اگر ایسے ہوتا ہے تو میں کشتی لاتا ہوں، انکاری کی جا سکتی ہے اس کرامت کی، اس طرح سے میں کشتی لاتا ہوں، ادھر درمیان میں لے کے جاتے ہیں، 18 بندے بٹھاتے ہیں، 17 گر جائے ایک نہ گرے، اور وہ 17 بھی وہ ہیں جو اس ایک کو مارنے گئے ہیں، اور وہ 17 بھی پورے ہتھیار لے کر گئے ہیں، پوری تیاری سے گئے ہیں، اور حکومتی جو ہے نا ان کے پاس ہتھیار موجود ہیں، سارا کچھ، ایسا نہیں تھا کہ اس کے پاس کوئی بچت کے لیے رسیاں موجود تھیں اس نے باندھی ہوئی تھی اور ان کے پاس نہیں تھی، وہ مارنے گئے تھے، بچت کا اگر کوئی سامان تھا تو انہی کے پاس تھا، اس کی تو جان لینے گئے تھے۔ مرزا صاحب، ہر وہ بات جو تمہاری چھوٹی سی عقل میں نہ آئے وہ کہانی نہیں ہوتی، وہ کبھی کبھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے۔ وجاء یمشی الی الملک، یہ پھر آ گیا جی بادشاہ کے بعد، پھر یہاں بھی وہی بات کی جا سکتی ہے، جی بچ گیا تھا تو بادشاہ کے پاس کیوں آیا، لہذا یہ کہانی ہے، نہیں یہ کہانی نہیں، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ فقال له الملک، بادشاہ نے پھر کہا ما فعل اصحابک، تیرے ساتھ وہ جو ساتھی گئے تھے ان کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ کفانیہم اللہ، علم جو ہے نا جی مجھے کافی ہو گیا ان کے مقابلے میں، رب نے میری مدد کی ہے۔ اب یہ بچہ خود کہنے لگا، فقال للملک، اس بچے نے بادشاہ سے کہا انک لست بقاتلی، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، ہاں حتی تفعل ما آمرک بہ، ہاں
ایک طریقہ ہے میرے قتل کا، وہ میں خود بتاتا ہوں۔ مرزا صاحب، اپنے قتل کا طریقہ خود بتانا یہ درست ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ نہیں۔ ایسے ہی اگر کسی آج کے اللہ کے ولی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات مل جائے جو بظاہر درست نہیں لگتی، لیکن اس کی ولایت ثابت ہے، اس کا نیک ہونا، اس کا عبادت گزار ہونا، صاحب کرامت ہونا، مرج خلائق ہونا اور لوگوں کی ہدایت کا سبب ہونا ثابت ہے، تو ایسی ایک آدھی بات اگر ملے تو اس بات کو فوراً لے کے اس شخص کو کافر نہیں کہہ دیا جائے گا، اس بات کا صحیح محمل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہاں آپ پڑھیں، امام نووی کو پڑھیں، اس کے علاوہ مسلم شریف کی شروحات متعدد ہیں، آپ پڑھیں، اس پر محدثین نے جواب دیے ہیں۔ یہ کسی نے نہیں کہا وہ جی وہ دیکھیں نا اس نے اپنے قتل کا طریقہ خود بتایا تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، لہذا گئی ولایت شاید گئی کرامتیں ہمتے ساری، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا تو مجھے نہیں مار سکتا، ہاں ایک طریقہ ہے مجھے مارنے کا، وہ میں خود بتاتا ہوں، وہ کام کر جس کا میں تجھے کہتا ہوں۔ قال وما ہوا، بادشاہ نے کہا تو اچھی بات ہے کہ خود بتا رہا ہے، میں نے تو بڑے حربے کیے اور بار بار یہ بچ گیا، وہ کون سا ہے؟ قالا، اس نے کہا تو ایسے کر، لوگوں کو جمع کر، فی صعید واحد، کسی بڑے میدان میں، اور مجھے تو کسی جو ہے نا درخت کے ساتھ سولی دے، یعنی اونچی جگہ، اور پوری خلقت نیچے ہو، لوگ نیچے کھڑے ہوں۔ ثم خذ سہما من کنانتی، پھر میرے ترکش میں سے ایک تیر لے، پھر اس تیر کو اس کی کمان میں رکھ، پھر کہہ بسم اللہ رب الغلام۔ یہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہوتا ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن میرے محبوب کا نام دشمن کی زبان پر آ جائے۔ یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں۔ تو جان جا رہی ہے لیکن عاشق کا انداز یہ ہے، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن وہ سب سے بڑا دشمن جو خود خدائی دعویٰ کرتا ہے، میری جان جائے لیکن کتنا لطف آئے گا خدائی دعویٰ کرنے والا جب میرے رب کا نام لے رہا ہوگا، میرے اللہ کا نام لے رہا ہوگا، میرے محبوب کی جو ہے نا عزت کی بات کی جا رہی ہوگی، تو کہا میرا تیر لے اور پھر میرے رب کا نام لے، میرے رب کا نام لے، جان جاتی ہے تو جائے لیکن تیری زبان سے میرے رب کا نام نکلنا چاہیے۔ ثم قل بسم اللہ رب الغلام، پھر یوں کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، ثم ارمنی، پھر مجھے تیر مار، فإنک اذا فعلت ذلک قتلتنی، تو جب ایسے کرے گا تو مجھے قتل کر دے گا، پھر میں قتل ہو جاؤں گا۔ فجمع الناس فی صعید واحد وصلبہ علی جذع ثم اخذ سہما من کنانتہ ثم وضع السہم فی کبد القوس ثم قال بسم اللہ رب الغلام، پھر وہ سارا معاملہ کیا گیا، ایسے میدان لگایا گیا، تیر کمان میں ڈالا گیا اور بچے کو اونچی جگہ پہ لایا گیا، بادشاہ نے خود تیر مارا اور کہا بسم اللہ رب الغلام ثم رماہ فوضع السہم فی صدغہ، حضور نے فرمایا تیر اس کی کان پٹی پہ لگا، فوضع یدہ فی صدغہ، اس نے اپنا ہاتھ اپنی کان پٹی پہ رکھا، فی موضع السہم، تیر لگنے کی جگہ، فماتا، اور وہ پردہ کر گیا دنیا سے۔ فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام، بادشاہ نے تیر مارتے ہوئے کہا بسم اللہ رب الغلام، نیچے خلقت چیخ پڑی آمنا برب الغلام، جس بچے کے رب کا نام لے کے تو تیر مار رہا ہے نا، اس بچے کے رب پر ہم سارے ایمان لے آئے۔ یہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ اگر مسلم شریف بات پھر ایک بار کروں گا نہ ہو اور ویسے کوئی عالم اس طرح کی بات بیان کر رہا ہو کسی اللہ کے ولی کے بارے میں کہ اس طرح سے جان دے کر انہوں نے اللہ کا نام لوگوں کی زبانوں پہ جاری کیا، تو یہی مرزا کی طرف سے کہا جاتا جی کہانی ہے، یہ کہانی نہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ان احادیث سے اور قرآن کی آیات بینات سے یہ واضح طور پہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کے ہاتھ پر خارق عادت چیزوں کو ظاہر فرما دیتا ہے، یہی کرامتیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کرامت کے ثبوت کے لیے وہی کچھ ہو جو کچھ مرزا مانگتا جائے تو پیچھے اللہ کا کوئی ولی ساتھ ساتھ اس کے چل رہا ہو اور وہ سارے کام کرتا جائے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید میں بہت سے کفار ایسے ہیں جو انبیاء کرام سے اس طرح کے معجزات منہ مانگے مانگتے رہے لیکن انہوں نے ان کو وہ دکھائے نہیں ہیں، ایسا ہے۔ تو اس واسطے مرزا جیسے شخص کی جو ہے نا جی ایک دو کے اس طرح سے کہنے پر اللہ کے ولی کرامتیں دکھاتے رہیں، یہ نہیں، کسی حکمت کے پیش نظر حقانیت کو ظاہر اور واضح کرنے کے لیے بعض اوقات وہ کرامت کا ظہور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں،
اور یہ احادیث بتا رہی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔